نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ماہ شعبان کی آخری ساعات گزر رہی ہیں، اور ہمارے ہاں چونکہ یہ رسم و رواج بھی ہے، یہ اخلاقیات بھی ہیں کہ جب کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے اس کی آمد کی تیاری کرتے ہیں کہ مہمان آ کر ہمارے پاس رہ کر ہمارے ہاں سے خوش ہو کر جائے، ہمارے ہاں سے ناراض ہو کر نہ جائے، اور مہمان جب یہاں سے جائے تو جا کر ہماری تعریف کرے، جا کر ہمارے بارے میں اچھا اور نیک گمان رکھے۔ تو ایسے ہی معزز سامعین و ناظرین، ہمارے پاس ایک مہمان آ رہا ہے، اور وہ مہمان بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہا ہے، اور مہمان بھی ایسا ہے کہ جو اپنے ساتھ برکتیں، رحمتیں، نوازشات ہی نوازشات لے کے آ رہا ہے۔ تو ہمیں اس مہمان کی شان کے مطابق اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور ہمیں پہلے سے ہی، ابھی سے ہی ہمیں ایسا ماحول اپنا بنا دینا چاہیے، بنا لینا چاہیے کہ تاکہ ہمیں رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، نوافل کی ادائیگی میں کوئی ناگواری اور کوئی الجھن، کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لما اقبل شہر رمضان، کہ جب رمضان قریب آ رہا تھا، رمضان قریب آیا، یعنی بس رمضان کی آمد تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ ما تستقبلون وما ذا یستقبلکم، کہ پاک ہے وہ اللہ کی ذات کہ تم کس شان والی چیز کا استقبال کرنے جا رہے ہو، تم کس شان والی چیز کو خوش آمدید کہنے جا رہے ہو، اور وما ذا یستقبلکم، اور کس شان والی چیز تمہارا استقبال کرنے جا رہی ہے، کس شان والی چیز تمہیں خوش آمدید کہنے جا رہی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، قال عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں اور باپ دونوں آپ پر قربان ہو جائیں، وحی نزل او عدو حضر، کہ کوئی نئی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے یا کسی دشمن نے حملہ کیا ہے، آپ کس چیز کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نہ ہی کوئی نئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ ہی کسی دشمن نے حملہ کیا ہے، ولکن رمضان، ہاں جس چیز کا تم استقبال کرنے جا رہے ہو وہ رمضان ہے، وہ رمضان المبارک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دلجوئی کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال فرمایا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں فرمایا کہ ایک نفل وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض وہ 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ کمائی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کمائی کا مہینہ ہے، اس مہینے کو آخرت کی کمائی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ آج کل ہمارے ہاں اس مہینے کو کسی اور چیز کی کمائی کا مہینہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کے استقبال کی اور رمضان اپنی شان کے مطابق، رمضان کی شان کے مطابق ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں انسان کے لیے تہجد پڑھنا وہ بھی ویسے غیر رمضان کی بنسبت بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ صبح سحری
کے لیے تو ہر ایک نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو جب ہم سحری کے لیے اٹھیں تو اس سے 10-15 منٹ پہلے اٹھ کر ہم وضو کر کے 2 رکعت اگر نفل نماز پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت 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 خیر کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک میں فرمایا کہ فرض نماز جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہے، اور نفل نماز جب فرض کے برابر ہے تو ایسے ہی ہر چیز، دعا کرنا، مناجات کرنا، تو ہر چیز میں اللہ رب العزت رمضان کے اندر اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا رمضان المبارک جب تک مکمل نہیں ہوتا تو وہ جنت کے دروازے ایسے ہی کھلے رہتے ہیں۔ تو کتنا بدبخت ہے، کتنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، کتنا ہی وہ کم بخت ہے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اور ایک اور چیز، رمضان المبارک اور قرآن مجید، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا اور بڑا ہی مضبوط تعلق ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو قرآن بھی اسی مہینے کی ایک رات میں نازل ہوا ہے، اور قرآن کا اور اس مہینے کا تعلق ایسا ہے کہ جیسے دھوپ اور گرمی کا تعلق ہے، جیسے آگ اور دھوئیں کا تعلق ہے۔ تو قرآن کو اس مہینے میں لازم کرنا ہے، قرآن کو اس مہینے میں لازم کرنا ہے، کم از کم ایک پارہ روزانہ۔ یہ تو ہر مسلمان کے لیے رمضان المبارک میں فرض کے درجے میں ہے، فرض نہیں ہے اگرچہ لیکن فرض کے درجے میں ہے، کیونکہ رمضان میں ایک انسان قرآن مجید نہ پڑھے یہ اس کی کم بختی کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔